أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب آپ نے چھوڑا ہوا ہے نا سامنے والے دشمن کو، اس پہ آپ اٹیک نہیں کرتے، نہ اٹیک کی تیاری کا اس کو بھید دیتے ہیں آپ، تو وہ بھی آپ کو اوپر نارمل کی روٹین کی جو تکلیفیں وہی بس آپ کو ملتی ہیں، اس سے باقی تکلیفیں زیادہ نہیں وہ دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ادھر ایک پتھر پھینک کے آ کے شریف بن کے بیٹھ جائے نا، تو یہ کام پھر برداشت نہیں ہوتا، وہ پھر ڈبل پتھر نہیں روڑے پھینکیں گے، وہ بجلی پھینکیں گے۔ پھر جب قرآن و سنت ایک علاج ہوتا ہے عام عارضی فائدے والا، وہ تو طویل دھاگے کڑے چھلے یہ جادوگر کر رہے ہیں۔ ایک علاج ہوتا ہے ان کے ماں مارنے والا، وہ ہے قرآن اور سنت کا خالص علاج۔ یا ان کو مرنا پڑتا ہے چار دیواری، یا جسم مریض کا جو ہے یا چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مریض کو اور چار دیواری کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا پھر ان کو یہ اسی طرح جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی فیملیاں پوری۔ یہ قرآن و سنت والے علاج جب مریض کا کیا جائے، مریض کرتا رہے، اذکار راکی بھی پڑتا ہے، یہ ختم ہو، پھر وہ بھی نا اپنی پوری وہ جتنی قوت ہوتی ہے لگاتے ہیں، مریض کو زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ علاج چھوڑ دے، تنگ ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے علاج سے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ پھر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر تو کچھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اب ہم نے ایمان چیک کرنا ہے، میں نے اپنا کہ میرا ایمان کتنا ہے، کس لیول کا میرا ایمان ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور ہاتھ پاؤں سے اس کے مطابق اعمال۔ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز جتنی کم ہوگی اتنا کمی آئے گی ایمان میں، اتنا آپ شیطان کو قوت دے رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اذکار، نماز، حقوق اللہ، حقوق العباد، منکرات سے بچنا، احکام کی بجا آوری، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے انسان، لیکن ہر اللہ کی نافرمانی شیطان کو جو ہے نا قوت دیتی ہے، شیطان کو قوت دیتی ہے، یہ آپ یہ یاد رکھیں آپ۔ باقی جو ہے نا شفا کا ایک وقت مقرر ہے۔ دیکھیں آپ ایک مریض ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادہ ہوا، چند ایک مسائل ہیں، یہ بھی اللہ کرے دور ہو جائیں آپ کے، لیکن ہزاروں مسائل میں لوگوں کے جو ڈیل کرتا ہوں، کئی سال سے اس فیلڈ میں ہوں، آپ ایک مریض ہیں اور چند شیاطین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ تنگ آ کر اتنا جو پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں، میں بھی وہی اذکار کرتا ہوں صبح شام کے جو آپ کرتے ہیں، میں ہزاروں کیس ڈیل کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں ابھی بھی، میرے دشمنی کتنے شیاطین سے بنی ہوئی ہوگی، آپ خود سوچیں، اور میں کن کیا کہتے ہیں مشکلات سے گزر رہا ہوں گا، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان اس فیلڈ میں سب سے بڑی چیز ہے۔ تقدیر میں جو لکھی ہے، تکلیف جو لکھی ہوئی ہے تقدیر میں وہ ملے گی، دنیا بھر کے جن شیطان مل کے نہیں مدد کر سکتے آپ کی۔ اگر ایک چیز اللہ نے نہیں لکھی آپ کی تکلیف میں، نصیب میں تکلیف نہیں لکھی، تو دنیا بھر کے شیطان، جنات اور انسان مل کر آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور قرآن سبحان اللہ، قربان جاؤں قرآن پہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تری اور خشکی میں جو فساد اور مشکلات آتی ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تم پر ہر جی تو مین بات یہ ہے کہ بس اللہ رحم کرے، اللہ ہی ہے، انبیاء نہیں بچے مشکلات سے۔ انبیاء کی تو میں نہیں کہتا وہ عذاب ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو ایک درجات بلند کرتے ہیں، لیکن مومن کے اوپر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ایک مشکل آئی ہوئی ہے، آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ جواب،
اگر آپ کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں پھر بھی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ ہم کہیں گے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ آپ کو آزما رہا سبحان ہے، اللہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اعمال اسلام کے خلاف ہیں پھر مشکلات آ رہی ہیں تو سمجھو وہ عذاب ہے، کھٹکا ہے. دلیل آخری 2 سپاروں میں 29ویں یا 30ویں میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ تم واپس لوٹ آؤ قرآن و سنت کی طرف. ٹھیک ہے. کمیاں کوتاہیاں دور کریں ہم لوگ. اللہ اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ مجھے جانتا ہے، آپ سے چھپ سکتا ہوں، میں دنیا کے سامنے بڑا حاجی نمازی بن سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اللہ میری شے رگ سے زیادہ میرے قریب ہے، میری ہر اچھائی برائی کو وہ جانتا ہے جی. دل میں بعد میں خیال آتا ہے، وہ پہلے جانتا ہے کہ اس کے دل میں اتنے سیکنڈ بعد یہ خیال آنے والا ہے. سبحان اللہ. لطیف بما لطیف صفت ہے نا اللہ کی، ٹھیک ہے. باریک بین، باریک بین کس کو کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے صرف خبردار، وہ کہتے ہیں میں خبیر ہوں. خبیر کہتے ہیں بہت بڑا خبردار. سبحان اللہ. وہ خبردار ہے آپ کے اوپر جو مشکلات ہیں، میرے اوپر ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا، اور اعمال کی وجہ سے ہیں یا اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے ہیں یا آزمائش ہے، وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. میں نہیں جانتا فلاں بندے پر یہ کیا ہے، میں اوپر سے وہ کر لیتا ہوں جج. ہاں آپ اعمال دیکھیں اس کے، آپ قرآن و سنت کی گیس لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آزمائش ہے یا اس کے اوپر عذاب ہے. باقی اللہ اکبر، اللہ ہی ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا بھی. ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے. ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے. 15 سال سے مریض لوگ کر رہے ہیں مقابلہ شیاطین کا. اب میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جی جادو کاٹتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، پھر کون کروا دیتا ہے؟ میں نے کہا بات سنو، بات یہ ہے کہ کوئی انسان نہیں کرواتا، شیطان جنات خود آپ کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. اب ابلیس کو مہلت ہے قیامت تک کے لیے، تو وہ بیٹھے گا تو نہیں. ایک جادو کاٹو کہ دوسرا کروائے گا، دوسرا کاٹو کہ تیسرا کروائے گا. شیطان چیلے ہیں نا، چیلے ہیں نا اس کے. ٹھیک ہے. بات یہ کہ یہ جنگ ہے، مرتے دم تک نہیں ختم ہوگی. مریں گے تو پھر ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس چلے جائیں گے ہم. باقی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ہتھیار نہیں اتارنے. شیطان دشمن ہے، اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کی ہے دعا اس کی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں روکنے والے اس کو؟ ہاں اللہ نے ہمیں بھی ہتھیار دے دیا کہ تم اس شیطان سے بچ سکتے ہو یہ چیزیں کر کے، اسلام پر عمل کر کے. قرآن میں لکھا ہوا نا اعوذ باللہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. جو میرے اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، ذکر سے، قرآن و سنت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، میں خود اس پر شیطان جنات کو راستہ دے دیتا ہوں. وہ مسلط ہو جاتا ہے، اس پہ ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. پھر ڈاکٹر حکیم عامل کیا کریں گے تمہارا ہیلپ؟ دیکھتا ہوں میں کیسے. یہ قرآن میں لکھا ہوا. دوسری جگہ من اعرض عن ذکری فإن معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ٹھکرائے گا. ذکر سے مراد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر سے مراد پوری قرآن و سنت، پوری شریعت اسلامی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. لیکن ذکر مکمل شریعت کو کہا گیا ہے ان آخری آیات میں، آخری سپاروں کی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم میں سے کون کتنی پرواہ کرتا ہے، مجھ سمیت. اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور کیا ہوا؟ ایمان تھا سورہ فاتحہ کے پیچھے. پورے 10 گھنٹے کے رقیے پڑھائیاں نہیں تھی، وہ ایمان تھا. ایمان کیا تھا؟ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. خوف اللہ سے، امید اللہ سے، توکل اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ. ہم سب سے پہلے میں غلام ہوں اپنے دل کی خواہش کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی دل کی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ جس کی مانو گے اس کسی نے اپنے خاندان کی رسم و رواج کو رب بنایا ہوا، کسی نے اپنے دل کی خواہش کو. قرآن و سنت کچھ کہہ رہا ہے، غیر اللہ کچھ کہہ رہا ہے. اللہ کا غیر، ہر اللہ کے علاوہ سب چیزیں، آپ کا دل بھی، خواہش بھی، اپنے پرائے بھی، خواہشات سب غیر ہیں. اس غیر کی محبت جب تک نہیں جائے گی نا دل سے، اس کی اطاعت نہیں جائے گی نا دل سے، تب تک اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ اللہ کی رحمت قرآن سے پوچھے نا. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے اتنی سورہ بقرہ اتنا عرصہ پڑھی اور ایک طرف یہ شیطانی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی، سورہ بقرہ آپ نے پڑھی، اذکار کیے، نمازیں پڑھی، بیچ میں آپ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. اگر آپ میرے پاس ایسے کیس ہیں جو یہ نہیں پڑھتے نا، آپ سے زیادہ ہیں ان کے مسئلے، اور وہ اپنے پخانہ خود کھاتے ہیں. میں تو الحمدللہ غور کرتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اپنا پخانہ خود کھاتے ہیں، اپنا پیشاب خود پیتے ہیں. آپ کے نے سنا ہے کبھی ایسا کیس آپ کے پاس ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا نا؟ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، اپنے چھریاں اپنے ہاتھوں پہ مار کے کٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جوان بچی کسی کی ننگی جو ہے نا ڈانس شروع کر دے، ماں باپ بہن بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے ہوتے ایسے کیسے. الحمدللہ آپ کے میرے پاس ایسے مسائل نہیں ہیں ہمارے ساتھ. اللہ کا شکر ہم کریں. ہم اگر دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ چیزیں، تو ہم بچے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت تو ہیں. پھر یہ چیزیں، یہ تو آزمائش ہے، ہوگی جب تک شیطان نہیں مرتا. اب کون مارے اس کو؟ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، میں یا آپ مار سکتے ہیں اس کو؟ بات ہے نا. اللہ نے دیکھیں ابلیس نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی. اب اس کی ضروریت اور شیطان جو ہے وہ شیطانیاں کر رہے ہیں، ایک جادو ٹوٹتا ہے دوسرا کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مقابلہ ہے نا، ہم بھی ہتھیار پہن کے، ہتھیار ہمارے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی پابندی، صبح شام کے اذکار، احکام کی بجاوری، منکرات سے بچاؤ، اللہ کو اور رسول کے طریقوں کے اوپر جو ہے نا، یہی اس کو تکلیف ہے، یہی اس کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر اور لے آتا ہے اپنا وہ ہتھیار، پھر ان کو ہم یہ مرتے دم تک جاری رہے گا سسٹم. یہ کوئی انسان کچھ نہیں کراتا کسی پہ، اپنے اعمال سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر یہ شیطان ہے. شیطان جو ہے نا یہ کرتا رہے گا شرارت. یہ اس کو موت ابھی تو نہیں ہے نا، یہ قیامت کے دن اس کو بس اللہ المستعان. آپ جواب انہی کے کیس آپ کو سنائے ہیں کہ پخانہ کھاتے ہیں ان کے بچے، ان کی بیٹیاں ننگی ڈانس کر شروع کر دیتی. میرے پاس کیس آئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. میں مجھے کہتے ہوئے اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا، نہ مجھے کسی کا نام لینے کی وہ اجازت ہے. قرآن و سنت کی اجازت ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے ان کے ساتھ اتنے مسئلے ہیں جو آپ کے میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں آئے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ تو حرام خوری نہیں چھوڑ رہے، نماز روزے کے قریب نہیں جاتے، اور پھر وہ خوش باش نہیں ہے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں، نظر نہیں آتا اوپر سے کچھ بھی. اندر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. نیند کی گولیاں بغیر ان کو نہیں آتی نیند کی گولی کھائے بغیر. 50 کروڑ روپے کا بیڈ ہے لیکن نیند نصیب نہیں ہے. اللہ حافظ فرمائے، اللہ حافظ فرمائے. وہ بات آپ سکون کی نیند سے ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں نصیب. میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، ایسے ایسے کیس ہیں. اللہ اکبر. ان کی اپنی کرتوتوں کی کمائی کا وہ ہے، سارا اعمال کا نتیجہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کے منہ سے کتے کی آواز نکلتی ہے، وہ بھی نماز کے دوران؟ اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پاس کیس آیا. یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا. شیطان کو راضی کر کے وہ آپ سے کفر شرک کروا کے عارضی طور پہ چھوڑ دے گا یہ 60-70 سالہ زندگی میں آپ کو، لیکن آخرت تباہ کرے گا. اب حدیث سناتا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو جب جنتی دیکھیں گے نا، اتنا تکالیف میں رہنے والے دنیا کے لوگوں کو اتنا ثواب دیا جا رہا ہے آخرت میں. لوگ کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹا جاتا، ہمیں بھی یہ ثواب نصیب ہو جاتا. بالکل ہے، اللہ کو بالکل حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دنیا کے عارضی آپ دیکھ لیں یہ فائدے،
میں کہتا ہوں کہ کفری یا شرکیہ علاج طویل دھاگے کڑے چھڑے والا علاج کرانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اسی بیماری میں مر جائے، کم از کم آخرت تو بچ جائے گی نا. مرنا تو ویسے بھی ہے، آزمائش ہے. مومن کو کانٹا چبھتا ہے، اس کی بھی اس کو اجر ملتا ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو اجر مل رہا ہے. پریشانی کس چیز کی؟ خوش ہوں، ٹینشن نہ سوار کریں اپنے ذہن پہ، خوش ہوں، کہیں الحمدللہ جو لکھی ہوئی ہے قرآن میں لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مجھے ہرگز نہیں پہنچ سکتا وہ سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومنون. مومنین کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پر. یہ قرآن کی کا مفہوم، ٹھیک ہے. تو اللہ نے آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہیں، اتنے کھائے گا لقمے، اتنے پانی پیے گا گھونٹ، ٹھیک ہے، اتنا جیے گا، اتنے قدم چلے گا، اتنا کپڑا پہن، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ضروریات زندگی، رزق کا میننگ کیا ہے؟ رزق یرزق، ضروریات زندگی. اب زبان سے میں بول رہا ہوں، کئی لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات، کان، آنکھ، زبان، بیوی بچے سلامت، سوتے اٹھتے کھاتے پیتے، کوئی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں، اور کیا مانگے ہم؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دنیا میں. یہ دنیا کی معاملات، سکون، خوشیاں، فرمایا کہ اللہ کے نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو کسی اسلام کے دشمن نان مسلم کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. ٹھیک ہے، دنیا تھوڑی سی چیز ہے، آخرت پورا. میں کہتا ہوں یہ بھی، میں کہتا ہوں آخرت کو سمندر کہنا بھی آخرت کی توہین ہے. آخرت تو آخرت ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں سوئی کے ڈبو کے نکالو، اس کے کنارے پہ کتنا پانی لگے گا، اس سے بھی کم ہے آخرت. یہ دنیا من احد الا باذن اللہ. جی اللہ کی اجازت سے، ٹھیک ہے. اب اللہ نے آپ کے لیے تکلیف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بہانہ کس کو بنائے گا؟ بہانہ کس کو بنائے گا؟ جی گرے ہیں، وہ بہانہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں کہ یہ گرے، یہ پاؤں پھسلا ہے تو کیا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی. تکلیف لکھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے دعا کی ہے، دعا کی وجہ سے وہ بلا ٹل گئی. آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تو کی وجہ سے بلا ٹل گئی ہے، دعا تو قبول ہوئی ہے. فرمایا 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے، یا چیز دے دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے آپ کی مشکل ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر ہوتی ہے. ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. ایک منٹ سن لیں، یہ پوری سن لیں بات. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ ایسی چیز شیطانوں سے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. اور وہ اس شیطانی جادو سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر سوائے اللہ کی اجازت کے. اللہ کی اجازت. اب میں نے صبح شام کے اذکار کیے ہوئے ہیں، اللہ کیوں اجازت دے گا میرے بارے میں؟ اگر ہاں حدیث ہے یہ بسم اللہ الذی اور اعوذ بکلمات، حدیث ہے پوری. ان دونوں میں سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو فالج ہو گیا، کہا جی دعا پڑھی، کہا میں اس دن بھول گیا تھا یہ دعا پڑھنی. اب دعا آپ نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہے. جواب دعا کیا ہے؟ دعا صرف دعا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری زندگی کی ہسٹری ہوتی ہے. حدیث کعبے کا غلاف پکڑ کر آپ دعا مانگے نہیں ہوگی قبول اگر جسم پہ کپڑا حرام کا ہے، پیٹ پہ لقمہ حرام کا ہے. یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے رقیہ. کوئی نہ کوئی آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان یا حرام سن رہے ہیں، یا کوئی اور حرام ریلیشن ہے کسی کے ساتھ ہے جی، یا کچھ کسی قسم کا کچھ. دیکھیں اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ لا یظلمون الناس، کس طرح قرآن میں اللہ ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس یظلمون انفسہم، انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. شیخ دیکھنا لیکن کوئی انسان خطا سے بچ بھی نہیں سکتا. خطا توابون کی بات بھی ہم اصل سے پیدا بھی کرتے ہیں. کل بنی
خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کر کے واپس پلٹ آنا اور دوبارہ ارادہ نہ کرنا. اس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. اب بولیں آپ، جواب دیں. ان کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا ہے. صحابیہ جو پہلی ایمان لائن تھی ان کے آر پار ناف کے نیچے آر پار نیزہ کر دیا گیا. کیا ہمارے اوپر آئے ہیں؟ اب دوسری بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے بھی اس کی درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. کیوں؟ ایک تو صحیح راستے پہ چلنے کا ثواب، دوسرا تکالیف برداشت کرنے کا ثواب. تکلیف تو وہی ملنی ہے جو لکھی ہوئی ہے اللہ نے. رب ہمارا وہ ہے تو اس نے لکھا ہوا ہے نا. اتنے یہ آپ، میں کہتا ہوں کہ تکلیف جو لکھی ہوئی ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے. آپ اتنے بڑی بڑی تکلیفیں جن کے میں نے نام لیے اس سے بچے ہوئے ہیں نا. کوئی بڑی بیماری سے بچا ہوا ہے، جس اور مسائل سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ اذکار کی برکت سے، اللہ کے جو آپ اذکار صبح شام سورہ بقرہ، اللہ سے رجوع، اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں آپ. اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو میں، اللہ معاف فرمائے، میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. میں یقین کرو میں نہیں بتانا چاہتا. ایسے کیس آئے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی ایسے کیس آئے ہیں. میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہوتی بتانے کی. اللہ معاف فرمائے. یہ کیوں ڈسارڈ نہیں کرتے ہم کسی کو، لیکن آپ کو میں نے 1-2 کیس جو بتائے نا صرف ڈیمو کے طور پہ، کہ آپ کے اوپر کوئی مسائل نہیں ہے. مسائل میں سے بڑے بڑے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آپ کو زکام ہے نا اگر، تو آپ کینسر والے کو دیکھو کہ یار یا اللہ شکر ہے. آپ کو اگر کینسر ہے نا تو آپ ایڈز والے کی طرف نظر کرو کہ یا اللہ شکر ہے تیرا الحمدللہ. ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی تھے امام صاحب، ان کے نا ہاتھ کی انگلی کٹ گئی تو وہ ہنسنے لگے. خادم نے پوچھا یہ کیوں ہنس رہے ہیں انگلی کٹنے پہ؟ کہتا ہے میں انگلی کٹنے پہ نہیں ہنس رہا، بلکہ باقی جو 9 سلامت ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. الحمدللہ. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں نا ایک کیا کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اس کے خادموں میں سے ایک کو عادت تھی ہر بات پہ الحمدللہ پڑھنے کی. اس کی انگلی کٹی تو اس نے کہا الحمدللہ، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو کچھ دنوں بعد بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے جنگل سے گزر ہوا، تو انہوں نے پکڑ کے تو اپنے بادشاہ کے پاس پیش کیا. کہتا ہے جی میں بھی بادشاہ ہوں، آپ مجھے کیوں ادھر کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے. کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کیا چاہیے بتاؤ مجھے قتل نہ کرو. کہتے ہیں نہیں قتل کریں گے، کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اصول ہے یہ. انہوں نے کہا ایک صورت میں تم بچ سکتے ہو، ہم آپ کی تلاشی لیں گے سر سے پاؤں تک، جس کے جسم میں کوئی بھی عیب ہو ہم اس کو نہیں قتل کرتے، یہ ہمارا اصول ہے. وہ دیکھا تو انگلی کٹی ہوئی تھی، اس نے جا کے سب سے پہلے اس کو رہا کیا جس انگلی کٹنے پر. کہتا ہے واقعی الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے، اس کی ہر بات میں حکمت اور ہمارا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے اس کے ہر حکم. ٹھیک ہے ہوا ہے، لیکن یہ ایک توکل کے اوپر توکل ثابت ہوتا ہے. تو گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں گھبرانا. الحمدللہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس چھت ہے نا، بیوی بچے گھر بار کھا پی رہے ہیں، اپنی نیند سوتے، لیکن تھوڑی سی آزمائشیں اگر ہیں تو وہ اللہ کی وہ تقدیر سمجھ کر تو برداشت، کوئی بات نہیں، علاج کرے، سنت ہے علاج کرنا. اذکار کر رہے ہیں تو آپ بچے ہوئے ہیں، اذکار چھوڑ کے دیکھیں آپ کو ایسی جگہ یہ ماریں گے جہاں پہ گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا. ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے. میں